میری تجھ سے یہ نسبت ہے، تیری یاد ہر پل ہے، اندھیروں میں جب بھٹکوں تیرا ہی نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ہاں ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماڈرن زمانے میں یہ جو ماڈرن سچویشن میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے شادی بیاہ کا، تو ایک ہوتی ہے ارینج میرج اور ایک ہوتی ہے لو میرج۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو بڑھیا سے جانتے ہیں۔ تو لو میرج بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کہیں نہ کہیں خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، وہ چاہتے تو نہیں ایسا کرنا، لیکن کبھی کبھی شیطان انہیں بہکا دیتا ہے اور وہ گناہوں میں ملوث ہو کر وہ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ کیا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جہاں تک اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی کسی سے محبت کر لے، اس سے بات چیت کرے یا پھر اس طریقے کی کوئی بھی حرکت کرے، تو یقیناً یہ شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت ہمیں جو حکم دیتی ہے وہ یہ کہ ہم پردے کے ساتھ رہیں، اور پردے کے ساتھ ساتھ جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حجاب کا ہمیں جو حکم دیا ہے، یا اسی طریقے سے لوگوں سے بات چیت نہ کرنا، ضرورت کے وقت آپ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی سے بات چیت کرنے سے گریز کریں۔ اور اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے تو آپ کو ایسے انسان سے دور رہنا چاہیے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کو کسی سے ضروری بات کرنا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس سے اگر یہ بات کر لوں گی نا تو میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں وسوسہ پیدا ہو جائے گا کہ فلاں بہت خوبصورت ہے یا فلاں سے مجھے محبت ہونے لگی ہے۔ تو اگر ایسا آپ کو پہلے ہی فیل ہو جائے تو آپ اللہ کا واسطہ اس سے بات نہ کریں۔ لیکن اگر فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے ایسے کبھی بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھی کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ ضرورت کے وقت ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ بات، ضرورت کے وقت آپ ان سے بات کر لیں، لیکن پردے کے ساتھ، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ تو جی ہاں ناظرین، باقی اگر بات کی جائے لو میرج کی، تو لو کرنا تو یقیناً شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے کبھی کسی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر آج کے زمانے کی محبت کو دیکھیں نا تو ہم یہ کہیں گے کہ اکثر آج کے زمانے میں صرف اور صرف یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، جو فٹ سے محبت فلاں سے ہوئی اور فٹ سے بدل جاتا ہے، انسان چینج ہو جاتا ہے، فلاں سے دوسرے سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب محبت نہیں ہے، اللہ کا واسطہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ ان سب چیزوں سے گریز کریں اور انشاءاللہ ہم سب لوگ گریز کریں گے، ہم سب یہ نیت کریں۔ تو ناظرین، اگر بات کریں کہ اس کے اثرات جو ہیں، یعنی کہ اگر سب سے پہلے اس کے ریزنز کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ لو میرج یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی مزید ہماری ویڈیوز اس پہ پہلے بھی ہم ڈال چکے ہیں، آپ لوگ وہاں پہ جا کے ضرور دیکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو باقی جہاں تک بات کر لیں اگر کہ اس کے ریزنز کیا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ آج کے اس ماڈرن زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنی ایسی مسلم لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، ان سے محبت کا ایک جو ہے وہ کر کے اپنے ایمان کو بھی برباد کر لیتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور خود اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، کیونکہ رب ذوالجلال نے تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے مومنو، تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی کہ ناظرین، یقیناً یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ہم جسے کہیں کہ ہم تو صرف ہمیں ایک اسٹوری لگتی ہے کہ ارے کوئی بات نہیں، جہنم کا عذاب ہوگا، ہم سب کو جہنم میں جانا ہے، ہم گناہ کریں گے تو یہ کریں، جیسے لگتا ہے کہ کامن چیز ہے ہمارے لیے، لیکن جس پہ پڑتا ہے نا وہ جانتا ہے۔ تو ناظرین، ہم سب کو کیا چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں بچنے کی، ضرور انشاءاللہ۔
تو باقی جہاں تک جو ریزنس ہے اس کے ہم بتا رہے تھے کہ اس کے ریزنس جو آج کے اس ماڈرن زمانے میں کثرت کے ساتھ لو میرج پائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت بھی اس طرح کے جو گناہ پائے جا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بے پردگی. انسان بے پردگی کا شکار ہوتا ہے اور پھر وہ کسی نہ کسی سے دوستی ہو جاتی ہے اس کی، اور دوستی کر کر کے پھر وہ بندہ کہیں نہ کہیں گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور پھر بات بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ریزن ہے وہ دیکھیں، ہم کالج کو ریزن نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ جو مطلب یہ کہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ اگر پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ، یا جو ہے اگر آپ کے ماں باپ نے ایسی آپ کی تربیت کی ہے کہ آپ کو اسلام کا جو درد ہے نا آپ کے دل میں ہے، آپ کے دل میں خدا کا خوف ہے، اور آپ زیادہ تر کوشش کریں کہ زیادہ بوائز وغیرہ سے فرینڈ شپ نہ رکھیں، الا ہے کہ ضرورت کے وقت کبھی انسان سے بات چیت کر لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے زیادہ تر کالج میں جا کے بچیاں دوستی کر لیتی ہیں، اور دوستی پھر کالج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر دوستی ہو جاتی ہے، پھر دوستی سے یہ چیزیں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، اور پھر اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دین دھرم کچھ بھی نہیں دیکھتے، اور پھر ڈائریکٹ ہم جا کے، خیر کوئی بھی دھرم سے ہو، جو لو میرج ہے کہیں نہ کہیں لو کرنا یہ گناہوں کا باعث ہوتا ہے، اور ہمیں ایسے گناہوں سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کا ریزن بھی تو ہم نے بتا دیا. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کے والدین، ہم سارے والدین سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی بھی آپتی نہیں ہے، اس سے کوئی بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. بالکل آپ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن میں بھی آگے رکھیں، اسلامک ایجوکیشن میں بھی آگے رکھیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ اسکول میں تعلیم دی جائے گی لیکن تربیت آپ کو کرنی پڑے گی. اگر آپ کے اسکول میں، آپ کی بیٹی کے کالج میں یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، آپ جانتی ہیں، آپ اس کو شرعی اعتبار سے بھی جو رولز ہیں شریعت کے اس کو بتائیے. تو جیسا کہ ہم نے ایک بار اور میں دہرا دیتی اس جملے کو کہ اسکول میں آپ کو تعلیم دی جائے گی لیکن تربیت آپ کو کرنی پڑے گی. تو تربیت آپ اپنے بچے کی اچھی کریں انشاءاللہ العظیم، کیونکہ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی نہیں کی تو آپ بھی کل میدان محشر میں پکڑی جائیں گی، آپ بھی، یہی اولاد آپ کے جہنم میں بھی جانے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. آخری میں اس کا میں ایک جواب بھی دے دیتی ہوں، آخری میں اس کا ایک حل بھی بتا دیتی ہوں کہ کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ویسے ریئل والی محبت تو کم ہی پائی جاتی ہے، لیکن ایک انسان سے دور نہیں رہ پاتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے سارے گناہوں کو چھوڑ دے، بات چیت کرنا، ملنا جلنا، اور سارے گناہوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سارے گناہوں کو چھوڑ رہی ہوں، اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا اس چیز کو. اور پھر آپ تڑپ تڑپ کے رو کے جتنا آپ کا درد ہے آپ اللہ کو سنائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے نصیب میں وہ شخص بہتر ہوگا تو اللہ آپ کو آپ کے نصیب کا حصہ اس کو بنا دے گا، اور آپ کے نصیب میں وہ چیز بہتر ہوگی تو آپ کو مل جائے گی، اور اگر نہیں بہتر ہوگا تو اللہ آپ کو ضرور صبر عطا کر دے گا. اس لیے آپ تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعا کریں نا. اور باقی اس طرح کے اور بھی مزید سوالات جاننے کے لیے اور وظائف پوچھنے کے لیے آپ ضرور ہمارے چینل سے جڑیں. اور باقی انشاءاللہ جلدی ہماری ویڈیو قرآن کے قصے کو ہم انگلش میں بتائیں گے انشاءاللہ دوسرے چینل پہ. ہم اس چینل کا لنک بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے اس پہ. اور آپ سب اپنا خوب خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.